بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آج ایک بہت ہی نازک مسئلے پر آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ انڈیا میں الیکشن ہو اور پاکستان ڈسکس نہ ہو، یا انڈیا میں کوئی بڑا معاملہ ہو اور اس کا الزام پاکستان پہ نہ دینے کی کوشش کی جائے۔ مجھے 2 دفعہ انڈیا جانے کا اتفاق ہوا، مجھے دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا، وہاں کی لیڈرشپ سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ میں ان کے 2 کم از کم پرائم منسٹر سے اور ایک پریزیڈنٹ سے مل چکا ہوں، اور لوگوں سے بھی ملا، بہت سارے لوگوں سے مل چکا ہوں۔ پچھلے دنوں وہاں امریکہ کے سابق سیکرٹری اسٹیٹ یعنی فارن منسٹر جو تھے وہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے 2 مختلف جگہوں پہ انٹرویوز دیے، اور وہاں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اور انڈیا میں 2019 میں بالا کوٹ کے معاملے کے بعد اس بات کا اندیشہ تھا کہ ایٹمی جنگ ہو جائے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت تھی، اور مجھے حیرانگی ہے کہ ہمارے ہاں کا میڈیا اس پہ بالکل چپ رہا، اور کسی نے فارن آفس نے یا کسی نے ادھر ادھر سے کوئی بات اس حوالے سے نہیں اٹھائی۔ ہمیں اس انٹرویو میں ایک دہشت گرد اسٹیٹ بھی کہا گیا، اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کی بات بھی کی گئی، اور اسی طرح سے بھارت کی لیڈرشپ کی تعریف کی گئی۔ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں، اور کہ ہم جواب کیوں نہیں دیتے۔ بالا کوٹ کا جو معاملہ تھا، امریکہ نے کہا کہ جیش محمد کے کیمپس پر ہم نے حملہ کیا، چونکہ وہ ان پر حملہ کرنے والے تھے۔ وہاں ایک کوا اور ایک درخت مارا گیا۔ پوری دنیا کے میڈیا کو ہم نے دکھا دیا کہ آئیے دیکھیے، یہ ہیں وہ بلڈنگز جن کو انہوں نے اڑانے کی کوشش کی، لیکن یہ ہماری خود مختاری پر حملہ تھا۔ یہ انڈیا کی اپنی بالادستی کا معاملہ تھا جو وہ ہم پہ نافذ کرنا چاہتا ہے۔ یہ انڈیا میں الیکشنز ہوں اور پاکستان کو گالی نہ نکالی جائے، یا پاکستان کو برا بھلا نہ کہا جائے، یا دہشت گرد نہ کہا جائے، یا کشمیر میں کوئی واقعہ نہ ہو جائے، یا کہیں کوئی اور واقعہ نہ ہو جائے اور اس کا پاکستان کو الزام نہ دیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو، جیسے بھی حالات ہوں، تاریخ یہی بتاتی ہے کہ انڈیا میں الیکشن سے پہلے پاکستان کے حوالے سے کوئی بڑا الزام ہم پر لگتا ہے، اور ایسا الزام ہوتا ہے جو بہت بھونڈا ہوتا ہے، جس کا کوئی لاجک نہیں ہوتا، جس کی کوئی منطق سمجھ نہیں آتی، اور الٹیمیٹلی انڈیا کو ذلیل و رسوا ہونا پڑتا ہے۔ یہی کام اب بھی ہوگا۔ 2019 کے انتخابات سے کچھ پہلے بالا کوٹ کا واقعہ ہوا۔ بالا کوٹ کے واقعے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا، عمران خان صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور کام تو خیر فوج نے کرنا تھا، ایئر فورس نے کرنا تھا، لیکن حکمت عملی تو یقیناً ایک سٹیج پر طے ہوتی ہے سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے، اور ہمارے ہاں سیکیورٹی کے معاملات پر بہت توجہ دی جاتی ہے، کم توجہ نہیں دی جاتی، اور اگر فوج نہ ہو تو سیکیورٹی نہیں ہو سکتی۔ اس سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے اس وقت کے ڈی جی ISPR نے یہ کہا کہ ہمارا پاس یہ رائٹ ہے، اور یہ ہماری چوائس ہوگی کہ ہم کس وقت کہاں کیسے اس کا جواب دیں گے۔ ہم نے جواب دیا۔ ہمیں پتہ تھا کہ اگر ہم تھوڑا سا ہٹ کر ایک جگہ پر بمباری کریں تو جرنیل مر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے ڈپو نہیں اڑائے، ہم نے ان کے جہاز کو مارا، اور وہ پاکستان کی زمین پہ گرا۔ ابھی نندن آپ سب کو یاد ہوگا، کسی کو نہیں بھولا ہوگا، اور کوئی بھولے گا بھی نہیں، اس لیے کہ ہماری چائے تھی اتنی اچھی کہ اس کی تعریف کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس دوران جو صورتحال پیدا ہوئی، اس کے بارے میں پومپیو جو وہاں سیکرٹری اسٹیٹ تھے اس وقت ٹرمپ کی حکومت میں، انہوں نے 20 مارچ کو، یعنی اس سال 20 مارچ کو 5 دن پہلے یہ انٹرویو دیا کہ ہاں اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان نیوکلیئر وار کا اندیشہ تھا، اور یہ ایک میرے خیال میں اسپانسرڈ کوسچن تھا، جو انڈیا کی لیڈرشپ نے ان کو دعوت دے کے بلوا کے انٹرویو کروایا، اور اس طرح کروایا کہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تو جے شنکر جو ان کے فارن افیئرس کے سیکرٹری منسٹر ہیں، اور مودی بہت پسند ہیں،
یہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں، بڑی محنت کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں، بڑے پروفیشنل ہیں، خاک پروفیشنل ہیں۔ مودی جو قاتل ہے مسلمانوں کا، جو قاتل ہے عیسائیوں کا، جو قاتل ہے وہاں پر باقی لوگوں کا، اور جو دہشت گردی کرتا ہے، ریاستی دہشت گردی کرتا ہے کشمیر میں، اور کشمیر کے حقوق کو سلب کرتا ہے، لوگوں کے پلبیسائٹ کے حق کو مار دیتا ہے، اس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ بہت پروفیشنل ہے۔ ہاں، جس طرح امریکہ اسرائیل کے لیے بہت پروفیشنل ہے، اسی طرح بھارت میں مودی ان کے لیے بہت پروفیشنل ہے۔ جس طرح انڈیا اسرائیل کے ساتھ مل کے فلسطینیوں کا قتل عام کروا رہا ہے، اس طرح مودی کشمیریوں کا قتل عام کرانے میں کوئی دیر نہیں لگانا چاہتا۔ جس طرح وہاں پر دنیا سے کاٹ کے رکھا، ظلم کیا گیا، نہتے شہریوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، دفن نہیں کرنے کی اجازت دیتی کہ خود اپنے طور پر دفن کر لیا جائے۔ علی گرانی جیسی بڑی شخصیت کو بھی فوج کی نگرانی میں یا پولیس کی نگرانی میں دفن کروایا گیا، زبردستی اٹھا کے لے گئے ان کی میت کو۔ ایسے حالات میں جب رات کے اندھیرے میں انڈیا اس طرح کے کام کرتا ہے تو ہیومن رائٹس کی جو دھجیاں وہ اڑاتے ہیں، اور جس طرح اب کسان وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم بہت کچھ جانتے ہیں اس بارے میں، لیکن ہم جھوٹا پروپیگنڈا اور پاکستان کے الیکشنز میں انڈیا کو ایشو نہیں بناتے۔ کیا ہم غلط کرتے ہیں؟ کیا ہمارا میڈیا غلط کرتا ہے کہ ہم ٹھیک بات کرتے ہیں اور انڈیا کے ان لوگوں کی طرح جو بالکل یوں پکڑ کے پڑھتے ہیں جیسے ٹانگ کو پڑھنے والا جانور پڑھتا ہے، کیا یہ ہم ٹھیک کرتے ہیں یا نہیں؟ لیکن ایک بات ہمارے لیے قابل غور ہے کہ انڈیا میں سب چیزیں ایک ہی سیکوینس میں کیوں ہوتی ہیں اور ایک ہی ویلوسٹی کے ساتھ کیوں ہوتی ہیں، اور انڈیا کا میڈیا کس طرح پاکستان کو بیش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے، اور کس طرح یک زبان ہو کر وہ بولتے ہیں، بھلے وہ کسی انڈیا کے کسی علاقے میں رہ رہا ہو۔ یہ وہاں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں خوف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں میڈیا اس طرح آزاد نہیں ہے۔ بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا میں بولنے کی بہت آزادی ہے، لیکن پاکستان کے کسی شخص کے بارے میں انڈیا کے اخبار میں کوئی پازیٹیو چیز کبھی چھپتی ہوئی نظر آئے تو ہمیں بھی بتائیے گا۔ ایک خاتون نے انٹرویو کیا پومپیو کا، اور 3 کویسچنز جو میں نے سنے، انٹرویو تو 56 منٹس کا ہے، لیکن 3 کویسچن ایسے تھے جو میں بطور جرنلسٹ سمجھ سکتا ہوں کہ یہ اسپانسرڈ کویسچنز تھے۔ پہلا کویسچن تو یہ تھا کہ آپ مودی اور جے شنکر کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، آپ کو کیسا لگتا ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے؟ جس پر انہوں نے اپنی بات کی اور ان کی تعریف کی۔ اور چونکہ انڈیا کی ایک بڑی لابی امریکہ میں موجود ہے، کافی بڑی تعداد میں وہاں انڈینز موجود ہیں، اور ٹرمپ الیکشن لڑ رہے ہیں اور انہیں ووٹ چاہیے، اور اس ووٹ لینے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرنا ہے کہ وہ انڈیا کے لوگوں کو خوش کریں اور پاکستان کو گالی دیں۔ تو انہوں نے ان لوگوں کی تعریف کی، اور شاید اس بات کا امکان ہے کہ پومپیو ٹرمپ کے ساتھ اس دفعہ وائس پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ بن جائیں۔ یہ فیصلہ تو ٹرمپ نے کرنا ہے، وہ کس وقت کرے گا یہ بھی اس کا فیصلہ ہوگا، لیکن مجھے اس بات کا امکان نظر آتا ہے کہ مائک پومپیو شاید وہاں وائس پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، اور اگر وہ جیت گئے تو پھر جو کچھ وہ آج فرما رہے ہیں وہ اسی کی روشنی میں آگے لے کر چلیں گے چیزوں کو۔ اسی طرح مودی صاحب کے حوالے سے وہ چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اور ٹرمپ بہت پریشان تھے، ہر وقت ہم پریشان رہتے تھے، اور ہم انڈیا کے اس اندیشے کے ساتھ ہیں کہ پاکستان کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پاکستان کو کیا ضرورت پڑی ہے کوئی پنگا لینے کی؟ ہم تو پہل نہیں کرتے، ہم نے تو پہل نہیں کی۔ یہ تو اگر آپ ہم پر ایک ایسا وقت لے آئیں کہ ہم جواب دیں تو پھر چائے کا کپ آپ کے جتنے پائلٹ پینا چاہیں گے ہم ان کو پلانے کے لیے تیار ہوں گے۔ پومپیو نے یہ کہا کہ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ ایٹمی جنگ ہو جاتی۔ اب ایٹمی جنگ کا کرنا، اور پھر یہ بھی کہا کہ جب 2 ریاستیں جو نیوکلیر پاور ہو ان کے درمیان کانفلکٹ ہو، غلط فہمی ہو، یا غلط فہمی کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا گیا ہو، تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کو یہ باور کرایا جائے کہ آپ کو کیا چیز غلط بریف کی گئی ہے، اور آپ کی اسیسمنٹ کہاں غلط ہے، آپ کے پرسیپشنز میں کیا غلطی ہے۔ وہ یہ تنقید نہیں کر رہے تھے، وہ یہ تبصرہ کر رہے تھے کہ انہوں نے اس وقت بر وقت اقدام اٹھایا اور دونوں حکومتوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ نیوکلیر وار کی نوبت آئے، اور انہوں نے اس کا کریڈٹ لیا کہ انہوں نے اس بات کو روکا۔ انہوں نے دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا
کہ ہاں اب انڈیا کا یہ اندیشہ ٹھیک ہے، میں تو اس کو شیئر کرتا ہوں، میں تو اس کی تائید کرتا ہوں کہ پاکستان ریاستی دہشت گردی کرتا ہے۔ کہاں ریاستی دہشت گردی پاکستان نے کی؟ اسرائیل کے ساتھ مل کے جو امریکہ کر رہا ہے، کیا وہ پاکستان کر رہا ہے؟ کیا یہ یوکرین میں ہو رہا ہے یا یوکرین کے ساتھ ہو رہا ہے یا یوکرین کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ پاکستان کر رہا ہے؟ جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ پاکستان کر رہا ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ پاکستان کر رہا ہے۔ ہم نے تو ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھایا۔ ہم نے افغانستان میں جو جواب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری چوکی پر حملہ کیا، تو ٹھیک ہم نے جواب دیا، ہمارا رائٹ تھا۔ جو ایران سے لوگ آ کے حملہ کر کے گئے تھے، اگر ہم نے 4 میل اندر جا کر ان کو جواب دیا تو بالکل ٹھیک کیا، اس لیے کہ دہشت گردوں کے لیے زمین تنگ ہونی چاہیے۔ اگر ہم خود دہشت گردوں کو مار رہے ہیں تو ہم پھر خود دہشت گردی کیسے کریں گے؟ ہم تو اس کا شکار ہیں، اور یہ مانتے ہیں پومپیو کہ دنیا میں دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار پاکستان ہوا تھا، اور پاکستان کے لوگوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی تھیں۔ ان حالات میں پھر وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہوتا تھا، ہم بہت پریشان ہوتے تھے، میں اور ٹرمپ، جب پاکستان کے حوالے سے تو بات ہوتی تھی کہ یہ ایٹمی اسلحے کے پھیلاؤ میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ کیا بھائی، کیا بات کر رہے ہیں؟ جاپان کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا تھا، جو انڈیا کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کر کے انڈیا کو یورینیم وغیرہ کی ساری سہولتیں دیں، اور انڈیا کو بام بنانے میں آپ سہولت کار بنے، اور اب بھی آپ سہولت کار ہیں، ایسے میں ہم پہ آپ کیا الزام دے رہے ہیں؟ یہ تو فارمولے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ سینکشنز لگانا اپنی جگہ پر اور بات ہے کہ بنائیں یا نہ بنائیں، لیکن یہ کہنا کہ جنگ ہو رہی تھی یا جنگ کا خطرہ آ گیا تھا، یا آپ انڈیا کے لوگوں کو ڈرا کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں تاکہ انڈینز آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں امریکہ کے الیکشنز میں، اور آپ مودی صاحب کو سپورٹ کریں اور ان کی مدد کریں اور ان کے لیے فیسیلیٹیٹر ہوں، اور وہ یہ کہیں کہ یہی انڈیا کا ایک شخص ہے جو انڈیا میں سب کچھ کرنے کے، جو کچھ بھی کرے یا سب کچھ بھی کرے وہ ٹھیک ہے، اور یہی انڈیا کا علاج ہے، یہی انڈیا کا مسیحا ہے، یہی انڈیا کو نجات دلائے گا، یہی انڈیا کی آزادی کو اور انڈیا کی ترقی کو لے کر چلے گا۔ وہ معاملات جو چین کے ساتھ انڈیا کے ہیں وہ اپنی جگہ پر، جو امریکہ کو تکلیف ہے چین سے وہ اپنی جگہ پر، جو امریکہ کے مسائل ہیں روس کے ساتھ وہ اپنی جگہ پر۔ کتنا عرصہ پہلے یوکرین کو وہ میزائل وغیرہ دے دیے گئے تھے، مدت ہوئی کہ امریکنز نے یہ دیے تھے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو ملک دہشت گردوں کا ساتھ دیتا ہے وہ امریکہ سرکار بہادر آپ خود ہیں۔ آپ کو اپنی پالیسیز پہ سوچنا چاہیے۔ اور پھر فارمر سیکرٹری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ڈیٹیلز نہیں ہے پاکستان کے الیکشنز کے حوالے سے، لیکن پاکستان کی فوج کی بالادستی ہے۔ کیا آپ خود فوجی نہیں تھے؟ پومپیو تو خود فوجی تھا، فوج میں کام کرتا تھا، بھرتی ہوا تھا فوجی، اور فوجی کے طور پر وہ اوپر آیا اور آ کے اسی مینٹیلٹی کے ساتھ جو فوج کی ہوتی ہے، اور خود سی آئی اے کا اگر وہ رہا ہو ڈائریکٹر، تو ڈائریکٹر سی آئی اے دنیا میں کیا کچھ کرواتا ہے یا کرتا ہے یا ہوتا ہے، اور اس کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق امریکہ کی پالیسیز بنواتا ہے۔ آپ اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے، آپ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں تھے۔ آپ پاکستان میں اگر ہمیں اس طرح تنقید کر کے نکل لگانے کی کوشش کریں گے تو پھر ذرا غور کیجیے اپنی اداؤں پر۔ وہ جو ایک پہلے تھے فارن سیکرٹری ان کے پال، وہ بھی تو فوجی تھے، اور لوگ بھی فوجی تھے۔ اور کون تھا وہاں ایک زمانے میں جو فوج میں نہیں جاتا تھا؟ تو فوج کو گالی نکالتے ہوئے بھی خیال کیجیے۔ فوجی امداد آپ روک دیتے تھے، معاشی امداد آپ روک دیتے تھے، انڈیا سے پیکٹ آپ کرتے تھے، انڈیا سے معاہدات آپ کرتے تھے، پاکستان کو 2 رخت کرانے میں آپ کا رول ہے، 65 کی جنگ میں آپ نے ہمارے ہتھیار روک لیے تھے۔ ایسے حالات میں آپ انڈیا کا کتنا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کے لیے کتنی زمین تنگ کروائیں گے؟ وہ جو 25 کروڑ کے قریب مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں، ان کے علاوہ جو دلت ہیں، ان کے علاوہ وہ لوگ جو عیسائی ہیں، آپ ان کی زمین کیوں تنگ ان پر کروانا چاہ رہے ہیں؟ ان کو آرام سے رہنے دیں، بسنے دیں، اور وہ جس حال میں ہیں وہ اپنے حال کو خود بہتر کر لیں گے۔ لیکن آپ پاکستان کو گالی نکال کے انڈیا کی سیاست میں کوئی سنہری باب نہیں لکھیں گے۔ آپ انڈیا میں نفرت کے بیج بو کر پاکستان کے لیے تو مشکلات پیدا کریں گے،
لیکن انڈیا اپنے اندر انریسٹ کی وجہ سے خود بہت ساری مشکلات کا شکار ہو جائے گا. یہ بات تو اپنی جگہ پر ایک رہی کہ وہ انٹرویو ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا، لیکن کیوں پاکستان کے میڈیا نے اس کو نہیں اٹھایا؟ کیوں پاکستان کے فارن آفس نے اس پر کوئی بات کیوں نہیں کی؟ ہمیں اس بات کا کیوں پتہ نہیں چلتا کہ پاکستان کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس کا کوئی ہم جواب دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ وزیر خارجہ صاحب، اقتصادی امور پر توجہ بعد میں دیجیے گا. آپ امور خارجہ کے وزیر ہیں اور 20 مارچ کو آپ ہی وزیر تھے. آپ ہی کو اس کا جواب دینا ہے. اگر آپ کو باقی چیزوں سے فرصت مل جائے، اپنی معاشی چودراہٹ جس کے نتیجے میں پاکستان معاشی طور پر بہت مشکلات کا شکار ہوا، اس سے اگر آپ کو فرصت ملے تو فارن افیئرس کی طرف توجہ دیجیے گا، تاکہ پاکستان کے فارن افیئرس کے معاملات ٹھیک ہوں اور دنیا میں ہم عزت آبرو کے ساتھ رہ سکیں. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، خیر سے رکھے، میرے وطن میں امن ہو، سلامتی ہو، استحکام ہو، اور آپ پر میں اطمینان کی زندگی گزاریں.